معزز سامعین، آج ہم پڑھیں گے سنیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور انہوں نے حضور کی صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا، اور ان کا شمار صحابہ کی اس فہرست میں ہوتا ہے جو اس وقت کے بڑے مفتی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی بھی ان سے مسائل پوچھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات جن میں مسلمانوں کے لیے سبق اور ہدایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فائدہ مند نصیحتیں کہ ان کے اندر خوف خدا، فکر آخرت اور سخاوت بہت زیادہ تھی۔ تیمم کے احکام ان کی برکت سے نازل ہوئے اور ان پر بہت بڑا بہتان لگا جس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں برات کا اعلان ہوا۔ آئیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، والدہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے زینب بتایا ہے لیکن وہ اپنی کنیت ام رومان سے مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی ایک بیوی ہیں جن سے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ان کے علاوہ آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھی۔ حضور کو نبوت ملنے کے 4-5 سال بعد ان کی ولادت ہوئی، اور 6 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ نکاح مکہ میں ہوا، رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور کی خدمت میں 9 سال رہیں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نکاح نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کس سے؟ عرض کیا آپ چاہیں تو کنواری سے کر لیں اور چاہیں تو بیوہ سے۔ حضور نے سوال کیا کنواری کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مخلوق میں جو آپ کو سب سے محبوب ہیں ان کی بیٹی یعنی عائشہ بنت ابی بکر۔ آپ نے دوبارہ سوال فرمایا بیوہ کون ہے؟ جواب دیا سودا بنت زمع جو آپ پر ایمان لا چکی ہے اور آپ کا اتباع کرتی ہے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا بہتر ہے، جاؤ دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤ۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچی۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر گھر تشریف نہ رکھتے تھے۔ ان کی بیوی سے کہا کہ اے ام رومان، کچھ خبر بھی ہے؟ اللہ نے کس خیر و برکت سے تم کو نوازنے کا ارادہ فرمایا؟ انہوں نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ جواب دیا مجھے رسول اللہ نے عائشہ سے نکاح کرنے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان نے جواب دیا ذرا ابو بکر کے آنے کا انتظار کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ بھی تشریف لے آئے۔ ان سے بھی حضرت خولہ نے یہی کہا اے ابو بکر، تجھے خبر بھی ہے اللہ نے تم کو کس خیر و برکت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا؟ بولے وہ کیا ہے؟ جواب دیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ عائشہ سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وہ تو حضور کی بھتیجی ہے کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، کیا اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے حضرت خولہ بارگاہ رسالت میں واپس پہنچی اور حضرت صدیق اکبر کا اشکال سامنے رکھ دیا۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ تم اور میں دونوں دینی بھائی ہیں، تمہاری لڑکی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ رشتے کے حقیقی یا باپ شریک یا ماں شریک بھائی کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے، دینی بھائی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ چنانچہ حضرت خولہ واپس حضرت صدیق اکبر کے گھر آئی اور شرعی فتویٰ جو بارگاہ رسالت سے صادر ہوا تھا اس کا اظہار کر دیا، جس پر حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کر دینے پر راضی ہو گئے اور حضور کو بلا کر اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان کے اشارے سے ان کے والد زمع سے گفتگو کر کے حضور سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دینے پر راضی کر لیا اور نکاح کر دیا۔ حضور نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور کوشش سے حضرت عائشہ اور حضرت سودا سے نکاح فرمایا، لیکن چونکہ حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی، صرف 6 برس تھی، اس لیے رخصتی ابھی ملتوی رہی۔ البتہ حضرت سودا کی رخصتی بھی ہو گئی اور آپ کے دولت قضا پر تشریف لے آئے اور گھر کی دیکھ بھال ان کے سپرد ہوئی۔ اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حضرات صحابہ مدینہ منورہ پہنچنے لگے، بلکہ اکثر پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی بارہا حضور سے ہجرت کی اجازت چاہی، لیکن آپ فرماتے رہے کہ جلدی نہ کرو، امید ہے کہ اللہ کسی
کو تمہارا رفیق سفر بنا دے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر صدیق کو امید بند گئی کہ حضور کے ساتھ میرا سفر ہوگا۔ چنانچہ جب اللہ جل شانہ نے حضور کو ہجرت کی اجازت دے دی تو آپ صدیق اکبر کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے اہل و عیال کو مکہ سے بلانے کا انتظام فرمایا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا تاکہ دونوں کے گھرانوں کو لے آوے۔ چنانچہ وہ دونوں مکہ پہنچے اور راستے سے ان حضرات نے 3 اونٹ خرید لیے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے۔ چنانچہ یہ مبارک قافلہ مدینہ منورہ کو روانہ ہوا، جس میں حضرت زید بن حارثہ اور ان کا بچہ اسامہ اور ان کی بیوی ام ایمن اور حضور کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور آپ کی بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان اور حضرت عائشہ کی بہن اسماء بنت بکر اور ان کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ اور ان کی والدہ دونوں ایک کجاوا میں اونٹ پر سوار تھی۔ راستہ میں ایک موقع پر وہ اونٹ بدک گیا، جس کی وجہ سے ام رومان کو بہت پریشانی ہوئی اور گھبراہٹ میں اپنی بچی عائشہ کے متعلق پکار اٹھی، ہائے میری بیٹی، ہائے میری دلہن۔ لیکن اللہ کی غیبی مدد یہ ہوئی کہ غیب سے آواز آئی کہ اونٹ کی نکیل چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کی نکیل چھوڑ دی تو وہ آرام کے ساتھ ٹھہر گیا اور اللہ نے سب کو سلامت رکھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، حضور مسجد نبوی کے آس پاس اپنے اہل و عیال کے لیے حجرے بنوا رہے تھے۔ حضرت سودا اور حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو انہی حجروں میں ٹھہرا دیا اور حضرت عائشہ اپنی ماں کے پاس ٹھہر گئی۔ اس کے چند ماہ بعد شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا زمانہ ولادت قریب تھا، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہجرت کر کے آئی تھی۔ انہوں نے قباء میں قیام فرمایا اور وہیں بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت اسماء کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے یہ بچہ عبداللہ بن زبیر کے نام سے مشہور ہوا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں یہ سب سے پہلا بچہ ہوا۔ اس کے پیدائش سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اب مسلمانوں کی اولاد نہ ہوگی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو یہودیوں کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کا بیان ہے کہ جب عبداللہ کی پیدائش ہو گئی تو میں اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک کھجور منگا کر اپنے مبارک منہ میں چبائی، پھر بچے کے منہ میں اپنے مبارک منہ میں سے ڈال دی۔ حاصل یہ ہوا کہ سب سے پہلے بچے کے پیٹ میں آپ کا لعاب مبارک گیا اور آپ نے دعا بھی دی، بارک اللہ بھی فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ ان کے نام سے حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی شوال میں ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہالت کو تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں میری رخصتی ہوئی، تو اب بتاؤ مجھ سے زیادہ کون سی بیوی آپ کی چہتی تھی؟ جب آپ نے مجھ سے نکاح بھی شوال میں کیا اور رخصتی بھی شوال میں کی تو اب اس کے خلاف چلنے کا کسی مسلمان کو کیا حق ہے؟ اسی جہالت کو توڑنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہا کرتی تھی کہ شوال کے مہینے میں عورتوں کی رخصتی کی جائے۔ بخاری شریف میں حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم مجھ کو خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص تم کو ریشم کے کپڑے بہترین کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہے، میں نے کھول کر دیکھا تو تم نکلی۔ میں نے دل میں کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا تو اللہ ضرور اس کی تعبیر فرمائیں گے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ باصورت انسان ریشم کے کپڑے میں ان کو لے کر آیا تھا۔ رخصتی کی پوری کیفیت اسی طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا
کرنے کے لیے رقم نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا میں بطور قرض پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کے پیشکش کو قبول فرمائی اور بیوی کے باپ ہی سے قرض لے کر مہر ادا کیا۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کی بیویوں کا مہر عموماً 12.5 اقیے یعنی 500 درہم تھا۔ آج کل مہر میں 12,000 روپے مقرر کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر امت میں کوئی بھی معزز نہیں۔ ان کی بیٹی کا مہر 500 درہم تھا، جس سے ان کی عزت کو کوئی بھی ڈھپا نہ لگا اور دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے مہر نہ ہونے کی وجہ سے کم مقرر کرنے کو ذرا بھی عار نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ رخصتی سے ادائیگی مہر کی اہمیت بھی معلوم ہوگی، کیونکہ مہر کے ادا کرنے کو حضور نے اس قدر ضروری سمجھا کہ مہر کی ادائیگی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رخصتی کر لینے میں تعامل فرمایا۔ امت کے لیے ان باتوں میں نصیحت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ رخصتی کو اس طرح ذکر فرماتی تھی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ نے آ کر مجھے آواز دی۔ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچی تو میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلی اور مجھے گھر کے دروازے کے اندر کھڑا کر دیا۔ اس وقت ان کے اچانک بلانے سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ ذرا دیر بعد سانس ٹھکانے سے آیا۔ گھر کے اندر دروازے کے پاس والدہ صاحبہ نے پانی لے کر میرا سر اور منہ دھویا۔ اس کے بعد مجھے گھر میں داخل کر دیا۔ وہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا تمہارا آنا خیر و برکت پر ہے۔ میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگھار کر دیا۔ اس کے بعد وہ عورتیں علیحدہ ہو گئی اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس وقت حضور نے اپنی نئی بیوی سے ملاقات فرمائی۔ غور کیجئے کس سادگی سے شادی ہوئی۔ نہ دلہا گھوڑے پر چڑھ کر آیا، نہ آتش بازی چھوڑی گئی، نہ اور کسی طرح کی دھوم دھام ہوئی، نہ تکلف ہوا، نہ آرائش مکان ہوئی اور نہ ہی فضول خرچی ہوئی۔ اور یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ دلہن کے گھر ہی میں دلہا دلہن مل لیے۔ اگر ایسی شادی کر دی جائے تو دنیا 100 نام دھرے۔ خدا بچائے جہالت سے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی صحبت میں 9 سال گزارے اور ان 9 سال میں خوب علم حاصل کیا۔ حضور کا احترام پورے طرح ملحوظ رکھتے ہوئے سوالات کر کے علم بڑھاتی رہی اور آپ خود بھی ان کو علوم سے بہرور فرمانے کا خیال فرماتے رہے۔ حضرت امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضور کی تمام بیویاں اور ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سب کے علم سے بڑا ہوا رہے گا۔ حضرت مسروق تابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کو دیکھا جو عمر میں بوڑھے تھے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرائض کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب رسول کو جب کبھی علمی الجھن پیش آئی اور اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو ان کے پاس اس کے متعلق ضرور معلومات تھی جس سے مشکلات حل ہو جاتی۔ روایت حدیث میں تابعین کے علاوہ بہت سے صحابہ بھی حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر حضور سے سوالات کرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں، فرمائیے میں ہدیہ دینے میں دونوں میں سے کس کو ترجیح دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں سے جس کے گھر کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو اس کو ترجیح دو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حاسبنی حساب یسیرا کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے۔ یہ دعا سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آسان حساب کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اعمال نامہ دیکھ کر درگزر کر دیا جائے گا، یہ آسان حساب ہے۔ پھر فرمایا کہ یقین جانو جس کے حساب میں چھان بین کی گئی اے عائشہ وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ جس کے حساب میں چھان بین ہو گئی وہ حساب دے کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے اور حفصہ نے نفلی روزہ رکھ لیا، پھر کھانا مل گیا جو کہیں سے ہدیہ آیا تھا، ہم نے ان میں سے کھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ سے سوال کروں، مگر مجھ سے پہلے جرت کر کے حفصہ نے پوچھ لیا، اور جرت میں وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی۔ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اور عائشہ نے نفلی روزہ رکھا، وہ اپنے
نفلی روزے کی نیت کی تھی، پھر ہمارے پاس ہدیتاً کھانا آ گیا جس سے ہم نے روزہ توڑ دیا، فرمائیے اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم دونوں اس کی جگہ کسی دوسرے دن روزہ رکھ لینا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ اٹھائے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑے شرم کا مقام ہوگا، کیا مرد عورت سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کی سختی اس قدر ہوگی اور لوگ گھبراہٹ اور پریشانی سے ایسے بدحال ہوں گے کہ کسی کو کسی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہوگا، مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو اس کا خیال بھی نہ آئے گا۔ ایک مرتبہ حضور نے دعا کی، اے اللہ، مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی میں مجھے دنیا سے اٹھا اور قیامت میں مسکینوں میں حشر کیجیے۔ یہ دعا سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسی دعا کیوں کی؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ بلا شبہ مسکین لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے عائشہ، اگر مسکین سائل ہو کر آئے تو مسکین کو کچھ دیے بغیر واپس نہ کر، اور کچھ بھی نہ دے سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دے۔ اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کر اور ان کو اپنے سے قریب کر، جس کی وجہ سے اللہ تجھے قیامت کے روز اپنے سے قریب فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ جو اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، تو ان خوف زدہ لوگوں سے کون مراد ہے؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، ایسے لوگوں مراد نہیں ہیں، بلکہ اس آیت میں خدا نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو آپ نے بڑی گھبرا دینے والی بات سنائی، کیونکہ موت ہم سب کو طبعاً بری لگتی ہے، لہٰذا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اللہ بھی ہم سے کسی کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے طبی طور پر موت بری لگے اللہ کو اس سے ملاقات ناپسند ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، لہٰذا اس کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں جو مرنے کے بعد اسے پیش آنے والی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی ملاقات کو چاہنے لگتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو چاہتے ہیں، اور بلا شبہ کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے سزا ملنے کی اس کی خبر دی جاتی ہے، لہٰذا اس کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ ناپسند نہیں ہوتی جو مرنے کے بعد اس کے سامنے آنے والی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، عورتوں پر ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں، یعنی حج اور عمرہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ تو واقعی ہے کہ کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوں گے؟ آپ نے ماتھے پر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، میں بھی جنت میں داخل نہ ہوں گا مگر یہ کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو فرمائیے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، یعنی یہ علم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے یوں فرمایا، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما۔ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام بیویوں کی بانسبت زیادہ محبت تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ انہوں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد۔ سائل نے تیسری دفعہ سوال کیا، ان کے بعد فرمایا عمر، لیکن اس قدر محبت کے باوجود کسی دوسری بیوی کی ذرا حق تلفی نہیں فرماتے تھے، سب کے حق اور دلداری اور شاباشی میں برابری رکھتے تھے۔ چونکہ طبی محبت اختیاری نہیں ہے، اس لیے بارگاہ خداوندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے میرے اختیار کی چیزوں میں، لہٰذا مجھے ملامت نہ کیجیے اس چیز میں جس کے آپ مالک ہیں اور میرے قبضے کی نہیں۔ یعنی طبی محبت غیر اختیاری ہے، اس میں برابری کرنا میرے اختیار میں سے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ کو اللہ کی طرف سے ایسے حالات میں مبتلا کیا گیا جن سے امت کو راہ مل سکے۔ چونکہ امت کو 4 بیویوں تک رکھنے کی اجازت ہے، اس لیے جو امتی اس پر عمل کرے، اس کے لیے حضور کی زندگی سے سبق مل گیا کہ ایک بیوی سے طبی محبت زیادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں، لیکن حق کی ادائیگی میں سب کو برابر رکھنا فرض ہے۔ اس میں کوتاہی کی تو پکڑ ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب ایک مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری کا خیال نہ رکھے تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور ان کی تربیت کا بھی خاص خیال فرماتے تھے اور اللہ سے ڈراتے رہتے تھے، جہاں لغزش نظر آتی فوراً آگاہ فرماتے اور سرزنش فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرماتی ہیں کہ حضور ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، میں نے آپ کے پیچھے ایک اچھا سا پردہ لٹکا دیا، جب آپ تشریف لائے تو اس پردے کو اس زور سے پکڑ کر کھینچا کہ اس کو پھاڑ دیا۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا کہ پتھروں کو اور مٹی کو لباس پہنا دیں۔ ایک مرتبہ یہودی کے پاس آئے اور انہوں نے دبی زبان سے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا۔ سام موت کو کہتے ہیں، ان کا مطلب بدوا دینا تھا۔ حضور نے اس کے جواب میں وعلیکم فرما دیا، یعنی تم پر موت ہو۔ حضور نے تو اس قدر فرمایا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت برہم ہوئی اور غصے سے انہوں نے فرمایا السلام علیکم ولعنکم وغضب علیکم، تم پر موت ہو، خدا کی لعنت ہو اور خدا کا غضب ٹوٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ٹھہر، نرمی اختیار کر اور بد کلامی سے بچ۔ عرض کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا؟ ان کی بات میں نے ان پر لٹا دی، اب اللہ میری بددعا ان کے حق میں قبول فرمائیں گے اور ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ صفیہ اتنی سی ہے، یعنی پستہ قد ہے۔ حضور نے فوراً ٹوکا اور فرمایا کہ یقین جان تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اسے بھی بگاڑ دے۔ ایک روز حضرت عائشہ نے آٹا پیس کر چھوٹی چھوٹی روٹیاں پکائی، اس کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس آسنا میں پڑوسن کی بکری آئی اور وہ روٹیاں کھا گئیں۔ آنکھ کھلنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑی۔ یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا اے عائشہ ہمسائے کو اس کی بکری کے بارے میں نہ ستاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زہد فی الدنیا اور فکر آخرت اور خدا ترسی کی نصیحتیں فرماتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عائشہ کو نصیحت فرمائی کہ اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچ، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں مواخذہ کرنے والا موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے نصیحت فرمائی کہ اے عائشہ اگر تو آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو تجھے دنیا میں سے اتنا سامان کافی ہونا چاہیے جتنا مسافر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کر اور کسی کپڑے کو پرانا سمجھ کر پہننا مت چھوڑ جب تک کہ اس میں پیوند لگا کر نہ پہن لے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نیا کپڑا اس وقت تک نہیں بناتی تھی جب تک پہلا بنائے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر دوبارہ سی کر پہن نہ لیں، اور جب تک وہ بسیدہ نہ ہو جائے
اسے نہ چھوڑتی تھی۔ کثیر بن عبید کا بیان ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت اپنے کپڑے میں پیوند لگا رہی تھی۔ مجھ سے فرمایا ذرا ٹھہرو، ابھی بات کر دوں گی، اس کام سے فارغ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے توقف کیا۔ پھر جب گفتگو شروع ہوئی تو میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، اگر میں باہر جا کر لوگوں سے کہوں کہ ام المومنین پیوند لگا رہی تھی تو آپ کو لوگ بخیل سمجھیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ سمجھ کر بات کرو، حقیقت یہ ہے کہ جس نے پرانا کپڑا نہ پہنا اسے نیا کپڑے پہننے میں کیا لطف آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صاحب حکمت اور معزت تھی، بڑی پتے کی بات فرما دیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ بھی ان سے نصیحت کرنے کی فرمائش کرتے۔ زیادہ کھانے کے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی مصیبت امت پہ یہ پیدا ہوئی کہ پیٹ بھر کر کھانے لگے۔ جب پیٹ بھرتے ہیں تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور دل کمزور ہو جاتا ہے اور نفسانی خواہش زور پکڑ لیتی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ گناہوں کی کمی سے بہتر کوئی پونجی ایسی نہیں جسے لے کر تم اللہ سے ملاقات کرو، جسے یہ خوشی ہو کہ عبادت میں محنت سے انہماک رکھنے والے سے بازی لے جائے۔ اسے چاہیے کہ اپنے کو گناہوں سے بچائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حضرت عائشہ کے نام ارسال فرمایا جس میں انہوں نے عرض کی کہ ہمیں مختصر سی نصیحت فرمائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، تم پر سلام ہو اور تم پہ سلام ہو۔ بات سلام کے واضح ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہ رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ لوگوں کی شرارتوں سے بھی اسے محفوظ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی رکھنا چاہتا ہو، اللہ اس کی مدد نہیں فرماتے، اور آگے چل کر یہ لوگ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً ان کی درخواست پہ یہ بھی لکھ کر بھیجا کہ یعنی جب بندہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو اس کو اچھا کہنے والے بھی برا کہنے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مستعدی سے علم دین کی اشاعت کی۔ ان کے شاگردوں کی بڑی بھاری تعداد ہے جو 200 کے لگ بھگ ہے، کتابوں میں لکھی ہے، جن میں صحابہ کرام اور تابعین حضرات بھی ہیں۔ ان کی وفات 50-58 ہجری میں ہوئی۔ اس حساب سے حضور کے بعد انہوں نے 48 سال مسلسل علم دین پھیلایا۔ محدثین کرام نے ان کی روایت کو تقریباً 2210 بتلائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی فیاضی کے ساتھ علم دین کے اشاعت کی۔ لڑکے اور عورتیں اور جن مردوں سے ان کا پردہ نہ تھا پردے کے اندر مجلس تعلیم میں بیٹھتے، اور باقی حضرات متعلمین پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے دینی فیض حاصل کرتے تھے۔ مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے تھے اور وہ سب کا جواب دیتی تھیں، اور بعض مرتبہ کسی دوسرے صحابی یا امہات المومنین میں سے کسی کے پاس سائل کو بھیج دیتی تھی۔ دینی مسائل معلوم کرنے میں کوئی شرماتا تو فرماتی کہ شرم مت کھل کر پوچھ لو۔ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتی تھی اور ہر طرف سے مختلف شہروں سے برابر لوگ آتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے باہر ٹھہر کر دینی سوالات کرتے اور وہ جواب دیتی۔ مکہ میں زمزم کے قریب پردہ ڈال کر تشریف فرما ہو جاتی اور فتویٰ طلب کرنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں کیا گیا ہے جو مستقل مفتی تھے۔ حضرت عائشہ اپنے والد ماجد ہی کے زمانے خلافت سے مفتی ہو گئی تھی، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو خود آدمی بھیج کر ان سے مسائل معلوم کراتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے امارت میں دمشق میں مقیم تھے اور باوقت ضرورت قاصد کو بھیج کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل معلوم کر کے عمل کرتے تھے۔ قاصد شام سے چل کر مدینہ منورہ آتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسکن کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کا جواب لے کر واپس چلا جاتا۔ بہت سے لوگ خط لکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینی معلومات حاصل کرتے تھے اور وہ ان کو جواب لکھ دیتی تھی۔ عائشہ بنت طلحہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص شاگرد ہیں فرماتی ہیں، لوگ مجھے دور دور کے شہروں سے خطوط لکھتے تھے اور ہدیہ بھیجتے تھے۔ میں عرض کرتی تھی کہ ایک خالہ جان، یہ فلاں شخص کا خط اور اس کا ہدیہ ہے، فرمایا اس کا کیا جواب لکھوں؟ وہ فرما دیتی تھی کہ اے بیٹا اسے یہ جواب لکھ دو
اور ہدیے کا بدلہ دے دو۔ حدیث شریف کی کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی باکثرت آتے ہیں۔ لوگ ان سے خصوصیت کے ساتھ حضور کے اندرون خانہ زندگی کے متعلق معلومات کیا کرتے تھے، اور وہ بہت بے تکلفی کے ساتھ جواب دیا کرتی تھی۔ چونکہ حضور سب کچھ سکھانے اور عمل کر کے دکھانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ کی زندگی میں کسی پہلو کو آپ کے ازواج مطہرات ہرگز نہیں چھپاتی۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس کو ذرا تفصیل سے یوں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی کی مرمت خود کر لیا کرتے تھے اور اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اور اپنے گھر میں اس طرح خاندگی کام کاج میں مشغول رہتے تھے جیسے تم لوگ اپنے گھروں میں کام کاج کرتے ہو۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں میں جوں خود دیکھ لیتے تھے، اور اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے، اور اپنی خدمت خود کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرح بات بات نہیں پروتے چلے جاتے تھے، بلکہ آپ کا کلام ایسا سلجھا ہوا ہوتا تھا کہ ایک ایک کلمہ علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا، جیسے پاس بیٹھنے والا بآسانی یاد کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور کے ہنسنے کے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے آپ کو کبھی پورے دانتوں اور داڑھوں کے ساتھ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، جس سے آپ کے مبارک حلق کا قوہ دیکھا جائے، آپ تو بس مسکراتے تھے۔ حضور کی توصیف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے دستے مبارک سے نہیں مارا، نہ کبھی کسی بیوی کو، نہ کسی خادم کو۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے دشمن کو مارا تو وہ تو دوسری بات ہے، اور آپ کو کسی سے کسی قسم کی اذیت پہنچی تو اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ کے حکم کے خلاف کسی سے کوئی کام ہو جاتا تو آپ اللہ کے لیے اس کو سزا سنا دیتے۔ حضرت سعد بن ہشام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات کے متعلق ارشاد فرمائیے کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا حضور کی زندگی قرآن ہی تھی، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن میں جن احکام کا حکم فرمایا اور جن اخلاق کو اختیار کرنے کو حکم فرمایا وہ سب پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن جریج روایت فرماتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور کن صورتوں سے نماز وتر فرماتے؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ احد پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ اخلاص۔ حضرت عفیف بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کیا یہ تو فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل جب واجب ہو جاتا تو اول رات ہی میں غسل فرما لیتے تھے یا آخری رات میں؟ انہوں نے فرمایا کبھی آپ نے اول وقت ہی غسل فرما لیا اور کبھی آخری رات میں غسل فرما لیا۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا اللہ اکبر، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اس بارے میں گنجائش رکھی ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا یہ تو فرمائیے کہ آپ رات کے اول وقت میں وتر ادا فرما لیتے تھے یا رات کے پچھلے حصے میں؟ اس کے جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کبھی آپ نے اول رات میں وتر ادا فرمائے اور کبھی آخری رات میں۔ یہ سنتے ہی میرے منہ سے پھر وہی الفاظ نکلے۔ اس کے بعد میں نے تیسری سوال کیا رات کو جب نفل ادا فرماتے تو آپ کی رات زور سے پڑھتے یا آہستہ؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی آپ نے زور سے قرات پڑھی اور کبھی آہستہ پڑھی۔ یہ سن کر میرے منہ سے پھر بے ساختہ وہی کلمات نکلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ حضور کی زندگی ساری امت کے لیے نمونہ ہے، اس لیے حضور کی ہر بات اور ہر حرکت اور سکون کو انہوں نے اچھی طرح محفوظ رکھا تھا۔ حضور کے اندرونی احوال اور رات کے اعمال حضرت عائشہ سے بہت زیادہ مروی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد سے فارغ ہو کر جب فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تو میں جاگتی ہوتی تھی تو نماز کے لیے مسجد کو جانے تک مجھ سے باتیں فرماتے، ورنہ تھوڑی دیر دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے
تو پہلے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد لمبی صورتوں سے نماز ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر فرض نمازوں میں جس قدر فجر کی 2 رکعتوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور کسی غیر فرض نماز کا اس قدر اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ یہ بھی روایت فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ 2 فجر کی 2 سنتے ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر لیٹ کر قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے تھے، حالانکہ وہ میرا زمانہ ماہوری کا ہوتا تھا۔ یہ بھی روایت فرمایا کہ حضور جب معتکف ہوتے یعنی اعتکاف میں بیٹھتے تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے میرے طرف کو سر جھکا دیتے اور میں آپ کا سر مبارک اپنے حجرے میں سے دھو دیتی، حالانکہ یہ زمانہ میرا ماہوری